بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، بظاہر تو ہم لوگ ایک مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک اسلامک معاشرے میں رہ رہے ہیں، لیکن اس اسلامک معاشرے میں رہتے ہوئے ایز اے مسلم جو فیسلٹیز ہمیں ہونی چاہیے، جو عادات، جو خصائل ہم مسلمانوں میں موجود ہونے چاہیے، وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں غصہ، عداوت، کینہ، بغض کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، چھوٹی چھوٹی بات پر فساد، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ قتل و غارت پر اتر جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کچھ دن پہلے وہ واقعہ تو دیکھا ہی ہے، سنا بھی ہے، جو رائمنڈ میں پیش آیا کہ 1 درجن کیلوں کی کیا حیثیت ہے۔ 1 درجن کیلوں کے پیچھے جھگڑا ہوا، پھر وہ فساد کی شکل اختیار کر گیا، پھر 2 بھائیوں کا قتل بھی ہو گیا، صرف 1 درجن کیلوں کی وجہ سے تلخ کلامی ہوئی اور جھگڑا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ چیز ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے۔ بات بات پر لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، بالکل قوت برداشت ختم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا تو ہم لوگ سنتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بات بات پہ جھگڑا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے فساد دنگے ہوتے تھے، لیکن آج ہمارے اسلامک معاشرے میں جب ہمیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یقین مانے بہت دل دکھتا ہے۔ دیکھیں، بظاہر تو ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا، بظاہر تو ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں محب رسول ہونے کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کردار ہم لوگوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انتہائی رحیم اور شفیق تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والے تھے، بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت ہی زیادہ رحیم اور شفیق تھے، لیکن ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے آج کیا ہیں، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ نہ ہمارا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسا ہے، نہ ہمارا کردار، نہ ہماری جو زندگی ہے وہ سیرت طیبہ، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہے، تو ہم بس نام کے ہی مسلمان ہیں کیا؟ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بغض، عداوت، نفرت، کینہ ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور بھائی چارے والا تعلق قائم کریں، جس طرح ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں سیرت طیبہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے ایز اے مسلم، تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 6713 نمبر روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے جلال کی قسم، آج جب میرے عرش کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہے، میں ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر ان لوگوں کو جو آپس میں مسلمان ہونے کی وجہ سے ایز اے مسلم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رحیم اور شفیق تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ بنائے ہوئے تھے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہے نا علماء اکرام سے، اور احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ میدان محشر جو ہوگا وہ بڑا سخت دن ہوگا، بہت ہی زیادہ سخت، بہت گرمی والا، اور لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ تو اس دن، اتنے سخت دن میں، اتنی سخت گرمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا جو مسلمان ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کے ناطے ایز اے مسلم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، بھائی چارے کا تعلق قائم رکھے ہوئے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظام کو بدلیں، اس معاشرے کو بدلیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض، عداوت، کینہ ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ
بھائی بن کر رہیں، محبت کریں، پیار کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں، عفو درگزر کرنے والے بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی محب بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے، عشق کے دعوے تو ہم لوگ کرتے ہیں نا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ساتھ پیار کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کو پیار اور محبت کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ پکاریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پیش آئیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت سب سے زیادہ نیکیاں حسن خلق کی یعنی اچھے اخلاق کی ہوں گی۔ تو جو بندہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اس بندے کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوں گی۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو فرائض ہیں نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نیکیاں حسن خلق کی ہوگی۔ کسی کو اچھے انداز سے بلانا، اچھے انداز کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آنا، یہ حسن خلق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ تو اچھے اخلاق کی جو نیکیاں ہیں وہ کل قیامت والے دن بہت ہی زیادہ ہوں گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں سے بغض، نفرتیں، حسد کو ختم کر دے اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا اور سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے والا، عفو درگزر کرنے والا بنائے، اور ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کی پیروی کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔